السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کو ورڈز کے میننگز یاد نہیں ہوتا۔ کلاس میں کئی دفعہ جو الفاظ کے معنی ہیں وہ ہم دہراتے ہیں، ہم کو ریوائز کرواتے ہیں، لیکن پھر بھی بچوں کو الفاظ کے معنی یاد نہیں ہوتے۔ اور یہ بات تو حقیقت ہے کہ جب تک الفاظ کے معنی یاد نہیں ہوں گے نہ تو وہ لیسن ان کے انڈرسٹینڈنگ صحیح ہوگی، نہ وہ لیسن کو خود سمجھ سکیں گے، نہ اس کے اصل میسج تک وہ بچے جو ہیں وہ پہنچ سکیں گے۔ تو اس کے لیے دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں بہت ساری دوسری ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں، ایک بہت ہی آسان سی ٹیکنیک جو آپ کلاس 1 سے لے کے میٹرک تک بلکہ اس سے بھی اوپر تک کی کلاسز کے لیے آپ بچوں کو اگر آپ ان 2 سٹیپس فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بچے اردو کے الفاظ معنی بھی، انگلش میں بھی، اور بھی اگر وہ کوئی لینگویج سیکھنا چاہیں وہ ان کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ بہت ہی زیادہ مفید و معاون ثابت ہوگی۔ فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ آپ لفظوں کو، جیسے ہم بچوں کو ورڈ بلڈنگ سکھاتے ہیں یعنی توڑ کے جوڑ ہم ان کو سکھاتے ہیں، اسی طرح سے آپ جب بچوں کو ورڈز کے میننگ سکھا رہے ہوں، آپ ڈائریکٹ لفظ پورے کا مطلب یاد کرنے کی بجائے یہ پہلے دیکھیں کہ اگر یہ لفظ کوئی مرکب ہے یعنی یہ 2 الفاظ سے مل کر بنا ہوا ہے تو آپ ان کے علیحدہ علیحدہ مطلب یاد کریں۔ مثال کے طور پہ ہم نے بچوں کو لفظ سکھانا ہے، جی میٹرک کے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ لفظ آ گیا جی اردو کا سد باب۔ اب یہ لفظ جو سد باب آیا ہے تو اس میں ہم بچوں کو بجائے اس کا صرف مطلب رٹوائیں، ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ دیکھیں بیٹا یہ جو سد باب ہے نا یہ 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ ایک لفظ ہے صد، صد کا مطلب ہے رکاوٹ ڈالنا، دیوار کھڑی کرنا، بند کر دینا، لاک کر دینا، اور باب کا مطلب ہے دروازہ۔ تو سد باب کا مطلب ہے کسی بھی کام کے راستے میں یا کسی بھی کام کا دروازہ ہی بند کر دینا۔ تو اب بچوں کو آپ دیکھیے کہ فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے لفظ کو توڑ کر اس کے الفاظ کے پارٹس کیے، آپ نے لفظ کے آپ نے حصے کیے اور ہر حصے کا مطلب آپ نے بچوں کو ذہن نشین کروانے پر، ٹھیک ہے اس ٹیکنیک میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے، لیکن اس طریقے سے آپ بجائے اس کے کہ روزانہ آپ 100 لفظوں کے اور 100 ورڈز کے آپ ان کو میننگ یاد کروائیں، اس کے بہتر ہے کہ آپ صرف 10 کے اس طریقے سے روزانہ یاد کروا دیں تو بچے بہت سارے الفاظ کے معنی ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائیں گے اور وہ آئندہ خود ان کے میننگ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سیکنڈ سٹیپ کیا ہے؟ اب ہم بچوں سے کہیں گے کہ بیٹا اب آپ اس لفظ کے رشتہ دار تلاش کریں۔ جی ہاں، ہم بچوں کو کہیں گے کہ لفظوں کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، لفظوں کے بھی بہن بھائی ہوتے ہیں، یعنی جو ملتے جلتے لفظ ہیں، ایسے الفاظ جس میں یا تو باب کا لفظ بند ہوگا، چونکہ ابھی ہم نے سد باب بچوں کو پڑھایا نا، تو ہم بچوں کو کہیں گے کہ بیٹا آپ اب ایسے الفاظ تلاش کریں جس میں یا تو باب کا لفظ استعمال ہو یا صد کا لفظ استعمال ہو۔ تو اب صد کے حوالے سے مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹس ہمیں کہیں گے کہ ہاں سر میں نے یہ پڑھا ہے ٹیچر، میں نے یہ ایک جگہ پڑھا تھا سد راہ بڑھنا۔ تو اب آپ اس کو کہیں گے کہ بالکل ٹھیک ہے، اب بیٹا آپ اس کا ترجمہ کریں۔ اب چونکہ بچے کو صد کا مطلب تو آپ نے سمجھا دیا ہوگا نا، اب بچہ سد راہ کا مطلب بھی کرے گا۔ یا اسی طرح سے کوئی اسٹوڈنٹ آپ کو کہتے ہیں کہ جی میں نے ٹیچر اخبار میں صد باندھنا بھی لفظ پڑھا ہے، تو اس کا مطلب بھی اب آپ بچے جو ہیں وہ لفظ ہے جی ماہ نور، بچوں کو یہ بتائیں کہ ماہ کا مطلب چاند اور نور کا مطلب روشنی۔ اور بچوں کو بہت سارے الفاظ کے جو پارٹس ہوتے ہیں، حصے ہوتے ہیں، ان کے مطلب پہلے سے آتے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ ان کا تعلق قائم نہیں کرتے، ہم ان کو بتاتے نہیں کہ اس لفظ کی کس کس کے ساتھ رشتہ داری ہے، اور ان رشتہ داروں کے نام بھی آپ کو یاد ہو جائیں گے بھائی۔ تو اب ہم نے جب ہم نے بچوں کو ماہ نور کو توڑ کر ہم نے بچوں کو اس کا مطلب بتا دیا، اب بچوں سے سیکنڈ سٹیپ کیا ہے کہ بچوں سے کہیں گے اب آپ اس کے رشتہ دار آپ جو الفاظ ہیں وہ آپ تلاش کریں۔ تو بچے کیا کریں گے؟ آپ کو بتائیں گے کہ میں نے تو ایک جگہ پڑھا تھا ماہتاب، تو ماہتاب کا مطلب آپ بتائیں گے، دیکھیں ماہ کا مطلب تو چاند ہو گیا، تاب کا مطلب روشنی ہو گیا، مطلب چاندنی ہو گیا۔ اسی طرح سے بچے آپ کو بتا سکتے ہیں یہ میں نے تو لفظ جو ہے وہ ماہ کامل بھی پڑھا ہے، تو ماہ کامل کا مطلب کیا ہوا؟ ماہ کا مطلب ہم نے پڑھا کہ چاند ہے، اور کامل کا مطلب ہے مکمل، تو جب چاند مکمل ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ماہ کامل۔ تو ہم ماہ کامل جو ہے وہ ہم عظیم شخصیات کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، ان الفاظ کو استعارے کے طور پہ کہاں استعمال کرنا ہے بچوں کے لیے وہ بھی بہت زیادہ آسانی ہو گئی۔ تو یہ جو میں نے 2 سٹیپس بتائے ہیں یہ صرف اردو کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ انگلش کے لیے بھی بچوں کو اسی طرح سے آپ اس ٹیکنیک کو یوز کیجئے۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ آ گیا جی پاکستانی موومنٹ ہم ان کو پڑھا رہے ہیں، تو اس میں ایک لفظ آ گیا انڈیپینڈنس۔ اب بجائے اس کے کہ آپ بچوں کو انڈیپینڈنس کا مطلب آزادی، خود مختاری ڈائریکٹ ان کو رٹوائیں اور انہیں کہیں کہ اب آپ 10 دفعہ اس کو یاد کریں، تو آپ بچوں کو کہیں گے اچھا بیٹا پہلے ہم اس کو انالائز کرتے ہیں، پہلے ہم اس کے حصے کرتے ہیں۔ دیکھیں اس کا روٹ ورڈ ہے ڈیپینڈ، ڈیپینڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی دوسرے پر انحصار کرنا۔ اب آپ ان کو کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے ڈیپینڈ سے ناؤن بنا لیا ڈیپینڈنس، کسی دوسرے پر انحصار کرنے کا جو عمل ہے وہ انڈیپینڈنس ہے۔ جو ہے یہ اگر ہم کسی بھی ورڈ کے شروع میں لگاتے ہیں تو انگلش میں وہ اس کا اپوزٹ بن جاتا ہے، وہ اس کا الٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں
خود انحصاری۔ اس کے بعد ہم بچوں کو کہیں گے کہ اب آپ اس کے جو ریلیٹیوز ہیں، اس کے رشتہ داروں کے کچھ ایسے الفاظ جو اس سے آپ کو رشتہ دار لگتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، اب آپ ذرا وہ مجھے بتائیں۔ کو انڈیپینڈنٹ بتائے گا، تو بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ بچوں کو ان کے ذہنوں میں، ان کی یادداشت میں محفوظ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ ایک کامیاب استاد ہیں، سکسیسفل ٹیچر ہیں، اگر آپ بچوں کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ الفاظ کے معنی رٹیں نہیں، بلکہ وہ الفاظ کے معنی گہرائی میں اتر کے خود تلاش کریں، ان کے معنی خود بنانے کی کوشش کریں۔ جب بچے الفاظ کے معنی سمجھنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے نا، تو اس کا ایک نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہ صرف ان کو ورڈ بلڈنگ آ جائے گی، بلکہ ایک تیسرا فائدہ یہ ہوگا، ان کو جملہ بنانا آ جائے گا، اور جب جملہ بنانا آ جائے گا تو بچہ مافی ضمیر بیان کرنے کے قابل ہو جائے گا، اور جب بچہ مافی ضمیر بیان کرنے کے قابل ہو جائے گا نا اپنے الفاظ میں، اور اپنی انر فیلنگز اور وہ اپنے خیالات کو وہ خود بیان کرنے کے قابل اور وہ لکھنے اور بولنے کے قابل ہو جائے گا، تو اس سے بچہ لٹریچر کے میدان میں، ادب کے میدان میں ترقی کرے گا، اور کل کو وہ اپنا نام پیدا کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔